غازی شکیل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جوانی ناموس رسالت کے لیے لگائی، اللہ اس جوانی کو چار چاند لگائے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جلالی اور دیگر تشریف فرما ہیں۔ لمبی تقریر نہیں کرنی، مجھ سے پہلے بھکی شریف کے شہزادے جو اردو بول رہے تھے، مجھے نہیں لگ رہا تھا میں کھاریاں میں بیٹھا ہوں یا لکھنؤ میں بیٹھا ہوں۔ ان کی شستہ شائستہ گفتگو ماشاءاللہ آپ سب نے سنی۔ مجھے غازی صاحب نے بتایا کہ وہ استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالستار سعیدی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ خطابات آپ نے سن لیے، مجھ سے دو تین ٹوٹی پھوٹی باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات، اگر میں آپ بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں مسلمان کے معنی کیا ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اگر وہ بتائے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مسلمان کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا۔ مسلمان کے معنی اب تو کہیے نا، یہ علماء سے پوچھو۔ اسلام مصدر ہے، گردن نہادن اس کا معنی گردن رکھ دینا، تو مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا ہو جانے والا۔ اللہ کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو، اگر مگر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی گنجائش نہیں۔ جو رب نے فرما دیا، جو نبی نے فرما دیا، دل و جان سے قبول ہے۔ پھیلاؤں گا نہیں، مثالیں دیتا، بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے، ابھی میں نے پوچھا نہیں معلوم، یہی ہماری کمزوری جس کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں۔ ہائیبریڈ، یہ ایک جنگ کا نام ہے، خاموش جنگ۔ یہ توپ سے نہیں ہوتی، ٹینک سے نہیں ہوتی، میزائل سے نہیں ہوتی، بندوق سے نہیں ہوتی، یہ شوشے چھوڑ کر ہوتی ہے۔ کوئی شوشہ ادھر چھوڑ دیا، چار کو اس میں لگا دیا، دوسرا شوشہ اس کو دے دیا، اس کے خلاف کر دیا۔ یہ شوشے چھوڑ کر آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ان بحثوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ کہیں اہل بیت کا ذکر کرنے والے کو رافضی کہا جا رہا ہے، کہیں صحابہ کے ذکر کرنے والے کو ناصبی کہا جا رہا ہے، کہیں ختم نبوت کی بات کرنے والے کو کسی کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے آئین میں 1974 سے پاکستان کے آئین میں یہ بات داخل ہے کہ مرزائی، قادیانی، احمدیتی نام تو ہیں ان کے، لاہوری جو مرزا کو نبی نہیں مانتے ولی مانتے ہیں، وہ بھی وہی ہے، کیونکہ کسی مرتد کافر کو ولی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ دیندار انجمن والے جو گیروے رنگ کا کرتا، ہرے رنگ کی پگڑی پہنتے ہیں، یہ ان کا خاص لباس، وہ مرزا کے خلیفہ صدیق چند بشسوار کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ یہ سب کے سب پھر ان کے ساتھ بہائی اور دوسرے لوگ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسئلہ قرآن اور حدیث میں واضح ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا
تو اب مسلمان کو دلیل نہیں چاہیے. مسلمان بغیر دلیل کے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت. بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا نئے بجٹ میں. ذرا کہیے ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا جملہ میرا سن لیں. ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں. میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بدل نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے مرضی یہ شور مچا لیں ان کو کوئی مان سکتا. مسئلہ ہے ہماری غیرت کا. کیا ہم بے غیرت ہو جائیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو پھر ختم نبوت کو خطرہ نہیں، یہ ہماری غیرت پر حملہ ہے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھیں اور کوئی میرے نبی پہ وار کرے اور ہم چپ رہے. ہم کٹ سکتے ہیں، نبی کے خلاف بات سن نہیں سکتے. اب قرآن کی کتنی آیتیں، 200 سے زیادہ حدیثیں موجود میرے نبی کے صاف، کلیئر، شفاف، ٹرانسپیرنٹ ورڈز موجود. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. صرف خاتم النبیین نہیں، ترجمہ بھی ساتھ کر دیا لا نبی بعدی. خاتم زبر کے ساتھ، خاتم زیر کے ساتھ. لوگوں نے چاہا کہ معنی بدلے، میرے نبی نے اگلا جملہ بھی فرما دیا لا نبی بعدی. اب کوئی گنجائش اونچی، کوئی ہیر پھیر ہو سکتا نہیں. ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو میں ان کو تھوڑی سی دیر میں یہ آپ کو پس منظر سنا دوں اور پھر ایک دو باتیں کر لوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مسیلمہ، اس کو کذاب کہا جاتا ہے. کذاب بہت زیادہ جھوٹا. وہ میرے نبی کو نبی مانتا تھا. مسیلمہ میرے نبی کو نبی مانتا تھا، مگر خود کو نبوت میں شراکت دار ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، یہ اور میں شریک ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، اس نے کہا میں بھی ان کے ساتھ نبی ہوں. صدیق اکبر نے برداشت کیا. اونچی 1200، بعض روایتوں کے مطابق 12,000 اور پھر 700 قرآن یاد رکھنے والے جن کو حفاظ کہا جاتا ہے شہید ہوئے. حکم یہ تھا کہ بدر والے جو صحابہ ہیں ان کو کسی اور جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، مگر ختم نبوت کا مسئلہ آیا، صدیق اکبر نے کہا بدر والے بھی جائیں گے. سب گئے، مقابلہ ہوا. وہاں اللہ اکبر کے نعرے دونوں طرف سے لگ رہے تھے، کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے.
وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لو فرق کیسے کیا جائے۔ تو مسلمانوں نے اس دن یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں اس پر بھی زیادہ بات نہیں کر رہا، یہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اس وقت سے لگا رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور کون لگاتے ہیں؟ جو ختم نبوت مانتے۔ اس کے بعد کتنے لوگ حضور نے فرمایا تھا 30 دجال کذاب ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت ہوں گے، بڑے بڑے 30 ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، توجہ سے سن لیں۔ آپ گھر جائیے گا، قرآن کا نسخہ کھولیے گا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بقرہ، اس کی پہلی 6 آیتیں ذرا پڑھیے گا، ان میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی آواز، تھکا ہوا میں ہوں، سفر کر کے میں آیا ہوں، تسی پنجاب دا کہ ہو کھان والے آواز پہ نہیں لگاؤں دے ہو، میرا ساتھ تو تقریر میں ہی کروں گا۔ آپ 6 نشانیاں، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 3۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر اے حبیب جو آپ کی طرف اترا۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اترا۔ کتنی ہو گئی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کا تو فرمایا، کیا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ کے الفاظ بھی ہیں اونچی؟ تو قرآن نے اپنے شروع میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، مومن کو بتا دیا ہے، یہ 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ آئیں گے مگر ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، وہ میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد کی طرح ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے فیصلہ کر دیا، نبی کے بعد کوئی وحی نہیں۔ پتہ چلا وحی کا سلسلہ میرے نبی پر، میرے نبی پر، میرے نبی پر۔ توجہ، یہ بات آپ نے سن لی، اب سنیں۔ مسلمانوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 44 ملک فتح کر لیے تھے، 27 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمان سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ قیصر و کسرا جیسی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ یہودیوں نے، جیوز نے جو کچھ کیا، آپ کو وہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو توڑا، کس طرح مسلمانوں کی شوکت پر حملہ کیا، آپ نہیں سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ یاد رکھتے ہو۔ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے یہودی رہے، مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ علاقے چنے
جہاں زیادہ لوگ پرانے نہیں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں جا کر بحثیں چھیڑی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی کی شان تو زیادہ بلند ہے، نبی کو بھی دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ بات کر دی، 4 آدمیوں کو اس بحث میں لگا دیا۔ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، یہ کس کو اس پر لگا دیا، کسی کو معاد کے مسئلے پہ۔ یہ بحثیں چھیڑ کر مسلمانوں کی توجہ یہود و نصارہ سے ہٹا کر آپس میں ایک دوسرے کو الجھا دیا۔ کس نے؟ سن رہے ہیں آپ تو بتائیے کس نے؟ توجہ ہے؟ یہودیوں نے یہ سازش کی۔ سبائی ٹولہ، عبداللہ ابن سبا اس کے گروپ کو سبائی ٹولہ کہتے ہیں، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا، انہوں نے ہی حضرت علی کے لیے فتنے کھڑے کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگے تاریخ میں بہت بدنما کردار ہیں۔ یہ سلسلہ آ رہا ہے، مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں جہاں دیکھو مسلمان 400 برس پہلے تک پوری دنیا میں علم تھا تو مسلمانوں کے پاس، سائنس تھی تو مسلمانوں کے پاس، فنون تھے تو مسلمانوں کے پاس۔ 400 برس پہلے مسلمانوں نے غیروں کو بھی علم دیا۔ آپ لگ گئے کھیلوں میں، آپ لگ گئے دوسری چیزوں میں، انہوں نے آپ سے علم لے کر اپنے آپ کو آگے کر لیا، آپ کو کھلونوں میں لگا دیا۔ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے چین پڑتا ہے اس کو ہر 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، فوراً موبائل فون کھول کے دیکھتا ہے کہ قبولیت کا میسج آ گیا یا نہیں آیا۔ روضہ رسول پہ جاتا ہے تو نبی کو پیٹ کر کے اپنی سیلفی بناتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے وہ دعائیں نہیں پڑھ رہا ہوتا، فون پر بتا رہا ہوتا ہے کہ 1 پھیرا ہو گیا ہے، 2 ہو گئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کو اس کا بیمار کیوں بنایا گیا؟ احساس نہیں۔ باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی کے پاس فون ہے، وہ کس سے چیٹنگ کر رہی ہے باپ کو پتا؟ اونچی آپ کے ہاتھ میں بے حیائی انہوں نے دے دی ہے، اب آپ اس پر اتنے اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک بچے نے ماں سے پوچھا، ماں تڑپنا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے وائی فائی کا بٹن بند کر دیا، کہا دیکھ لے تڑپنا کس کو کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر دیا، بچہ تڑپنے لگ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان میں فون اتنا سستا کیوں ہے؟ پوری دنیا میں اتنا سستا نہیں ہے۔ آپ کو پوری رات کے پیکیج دیے جاتے ہیں، کیوں؟ آپ کے اندر سے غیرت نکالی جائے، حیا نکالی جائے، نبی کا عشق نکالا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ درد بیان کر رہا ہوں۔ مجھے ترنم والی تقریر بھی آتی ہے، وہ سید صاحب جیسی آواز تو نہیں ہے، شعر بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر اس وقت درد سنا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ سمجھو، مجھے بتاؤ قبر میں ماں ساتھ جائے گی؟ بیوی، بھائی، بہن، آفیسر، آپ کی پارٹی؟ نہیں، مٹی ڈال کے سارے آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہاں سارے منہ موڑ لیں گے، میرے آقا وہاں آئیں گے۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کبھی سوچا؟ کورونا سے ڈرنے والوں، کووڈ سے ڈرنے والوں، موت نہیں آنی؟ کورونا سے آئے نہ آئے یقین نہیں، ویسے تو ایمان ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو یا بغیر ایمان کے جانا چاہتے ہو؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کو سلام کرو شکیل، غازی ثاقب شکیل کو۔
اس نے کو ووٹ لینے کے لیے آپ یہ کانفرنس سجائی ہے؟ نبی کی عزت کے لیے سجائی ہے۔ اگر وہاں نام آ گیا بیڑا پار ہو جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ یہ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کیا مقصد ہے؟ ابھی آپ کو بتا رہے تھے اسامہ جوان تھا، صحابی رسول۔ جوانوں، تم لوگ جس تحریک کا حصہ ہوتے ہو اس تحریک کو پھر کوئی دبا نہیں سکتا۔ کاش تمہیں میرے نبی سے محبت ہو جائے۔ سنیں، بات پھیلتی جائے گی۔ پروگرام بنا، ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ ہندوستان مرکز تھا، یہاں ریاستیں تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے، دنیا بھر کو گرم مسالے یہاں سے جاتے تھے جن سے آپ سالن پکاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ دنیا بھر کو یہاں سے غذائی اجناس جاتی تھی، یہاں پر کیا کیا معدنیات تھی۔ فیصلہ ہوا اس علاقے پر قبضہ کیا جائے۔ مسلمان حکمران ہیں، ہندو بھی ساتھ رہتے ہیں مگر لڑائی نہیں ہوتی۔ مسلمان عدل کرتے ہیں، سب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس ملک پر قبضہ کرو۔ تجارت کے نام پر وفد آیا۔ کس کے نام پہ؟ جس نے نہیں کہا وہ بھی کہے کس نام پر؟ بس آپ کو سمجھانا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے نام پر وفد آیا ہندوستان میں، نام لیا تجارت کا۔ کام کیا تھا؟ چیک کرو، اس قوم کی کمزوریاں تلاش کرو، ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ یہ 1600 کی بات ہے، آج 2021 ہے۔ سن رہے ہیں؟ آپ کو کل کی پلاننگ نہیں، وہ 100 200 سال کی پہلے پلاننگ کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کا کام 50 سال آگے کیا کرنا ہے وہاں پلاننگ ہو رہی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ صبح میں نے کپڑے کون سے پہننے ہیں، کون سی پارٹی میں جانا ہے، کیا کھانا ہے۔ ہماری سوچ اتنی۔ اس کمپنی نے سروے کر کے رپورٹ، انگریز کا ایک کام بہت اچھا ہے، جو کرتا ہے لکھ دیتا ہے، جو کرتا ہے ہسٹری بناتا ہے، تاریخ۔ جاؤ برٹش لائبریری لنڈن میں موجود، اس میں سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور اب تو بہت سے لوگوں نے چھاپ بھی دیا وہاں سے، انٹرنیٹ پہ مل جائے گا آپ کو۔ رپورٹ تیار کی کہ مسلمانوں میں 2 باتیں ایسی ہیں، میں بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں، اس کو گھنٹہ بھر لگا کے بتاتا کیا 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 انہوں نے، کس کس طرح کیا۔ انہوں نے رپورٹ تیار کی، مسلمانوں میں 2 باتیں ہیں، جب تک یہ 2 باتیں ان سے نہیں نکالو گے اس قوم کو فتح نہیں کر سکتے۔ کتنی باتیں معلوم ہے؟ سنو، پہلی بات تو یہ کہ اس قوم میں جذبہ جہاد ہے، یہ موت سے پیار کرتی ہے۔ جو موت سے نہیں ڈرتے ان کو کیا ڈراؤ گے؟ یہ تو موت کو زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو ثواب سمجھتے ہیں، تو ان کو تم ہرا سکتے۔ اور جو جان کا ہی خوف ہوتا ہے نا، اس قوم کو تو جان کا خوف نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ان میں جہاد ہے۔ دوسری بات بھی سنا دوں، دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی سے پیار بہت کرتے ہیں، عشق رسول ہے ان میں، جان مال قربان کرتے ہیں، نبی کے لیے روتے ہیں، ان کا شہر دیکھنے کو تڑپتے ہیں، جھوم جھوم کے کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، سبحان اللہ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا
صلی اللہ علیہ وسلم مولا پیارے کو کہتے ہیں، مقرب کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں، 6 سمتے ہیں، 6 اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ساری کائنات گھوم کے دیکھ لو، چاند پٹک کے ایک ایک کو دیکھ لو، پھر آ کے میرے نبی کو دیکھو، تم بھی کہو گے سب سے اولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ مسلمانوں سے نکالو تو ان پر فتح پا سکو گے۔ لیجئے جی دوسرا وفد آیا، کیونکہ انگلش میں کہاوت ہے what to do and how to do، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ تو پتا چل گیا کہ یہ دو باتیں ہیں، اب ان کو کیسے ختم کرنا ہے، جذبہ جہاد کیسے نکالنا ہے، عشق رسول کیسے ختم کرنا ہے۔ اب دوسرا وفد آیا کہ جاؤ یہ معلوم کرو کہ یہ کام کون کرے گا۔ سروے ہوا، رپورٹ گئی کہ یہ کام 2 بندے کریں گے، 2 ہی کام ہے اور 2 بندے کریں گے۔ کتنے؟ کون؟ ایک مولوی اور ایک پیر۔ کون کریں گے؟ مولوی اور مولوی چھوٹا لفظ نہیں ہے، علماء سے پوچھو، مولانا سے بڑا لفظ ہے۔ مولوی کے معنی مولا والا، آپ لوگ بہت عام سا کہتے ہو، مولانا کے معنی ہمارا پیارا ہمارا دوست، لیکن مولوی کے معنی مولا والا۔ پہلے مولوی کا لفظ بڑا ہوتا تھا، آج کل آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اور پیر، یہ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں فارسی میں، لیکن وہ بھلے جوان ہو، عزت اس کو بڑوں جیسی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو پیر کہتے ہیں، ورنہ مرشد شیخ۔ آج کل منگل زیادہ ہیں، پیر کم۔ سمجھ گئے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر پہ آ کے تسبیح گھما کے دم کرنا ہے۔ کسی کی زلفیں دیکھو، کسی کی مونچھیں دیکھو، کسی کے کچھ دیکھو، نہ شریعت کا پتہ نہ طریقت کا۔ یہ پیر کہاں سے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ منگل کیا ہیں؟ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسوں سے کوئی تعلق، جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ہمارا پیر نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی لائن ہے۔ اب جی 2 کام کرنے ہیں اور 2 لوگوں نے کرنے ہیں، مولوی اور پیر۔ اب مولویوں پیروں کی کمزوری تلاش کرو۔ تلاش کی گئی جی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، ایک ہی کپڑے میں کتنے دن گزارا کر لیتے ہیں، پیسے نہیں۔ ان کا تجوریاں کھول دو، ان کو خریدو، کیونکہ یہی یہ کام کریں گے، کوئی اور کر سکتا نہیں۔ مولوی کے پاس 5 ٹائم مسجد میں لوگ آتے ہیں، وہ جو کہے گا عالم فتویٰ اس سے لیں گے، پیر جو سکھائے گا اس کی بات مانیں گے، پیر نے جو کہہ دینا اس سے انہوں نے ہلنا نہیں۔ تو ان دونوں کو خریدو، تجوریاں کھول دیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، نام اکاڑوی ہے، انشاءاللہ کچی بات نہیں کروں گا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سن رہے ہو؟ تجوریاں کھول دی، بکنے والے بکے، بکنے والے بکے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بات بڑے فخر سے کر رہا ہوں، ایک سنی نہیں بکا۔ بکنے والے بکے، مکالمت الصدرین اٹھا کے دیکھ لو، 600 روپیہ اس زمانے میں کائے کے لیے انگریز دیتا تھا؟ دین پڑھانے کے لیے۔ بھئی جس کا کھانا اسی کا گانا، کیوں پیسے ملتے تھے؟ یہ ریشمی رومال تحریک کیا تھی، اس کا بھانڈا کس نے پھوڑا تھا، سارے حقائق موجود ہیں۔ انگریز کو اللہ کی رحمت کہنے والے، خود کو انگریز کا غلام کہنے والے کون تھے؟ کتابیں پڑھو،
ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، علماء کے پاس ہوں گی۔ سنو، دونوں کو جن کو خرید لیا ان سے کا طریقہ بتاؤ، جہاد کیسے ختم ہوگا، عشق رسول کیسے ختم ہوگا۔ بتایا گیا جہاد کا حکم قرآن میں ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے۔ جب تک کوئی اور نبی نہیں لایا جائے گا، نئی وحی نہیں منگائی جائے گی، جہاد کا حکم ختم ہو سکتا نبی لانا پڑے گا، کیونکہ نبی آئے پھر وحی آئے اور اس وحی میں کہا جائے کہ جہاد اب ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو جہاد کینسل ہوگا، ورنہ قرآن میں ہے جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے نبوت چاہیے۔ ان کا عشق رسول کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا ہر جلسہ ہو رہا ہے میلاد شریف کا، گلی گلی گھر گھر ہو رہا ہے، نبی پاک کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو نبی کے لیے کہا جائے کہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، فرق یہ ہے ان پر وہی آتی تھی، ہم پر نہیں آتی۔ جس طرح قوم میں جو بڑا ہوتا ہے، زمیندار ہوتا ہے گاؤں میں، اسی طرح امت میں نبی کی تعریف کم کرو، بلکہ ایک بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، تو لوگوں کے دل سے نبی کی محبت نکل جائے گی۔ جب محبت نکل جائے گی تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا، پھر یہ کچھ بھی ان کو کر لینا، جو چاہے کر لینا۔ چنانچہ کتاب لکھی گئی، کتاب لکھی گئی، نبی بڑا بھائی، ہم چھوٹے بھائی، چوڑے چمار کا لفظ نبی کے لیے لکھا گیا۔ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میری کتاب پڑھ لو دیوبند سے بریلی، میری کتاب پڑھ لو سفید و سیاہ، ساری باتیں میں نے اس میں لکھ دی۔ یہ کیوں کیا گیا؟ نبی کے لیے ایسی باتیں کرو کہ نہیں بس وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ باتیں کرو، لوگوں کے دل سے نبی کی محبت نکل جائے گی۔ تقویت الایمان نامی کتاب لکھی گئی، اس میں 70 کفر ہیں۔ کتنے؟ 70 جملے کفریہ اس میں لکھے، اور نبی کے لیے کیا کیا لفظ لکھے؟ الامان والحفیظ، الامان الحفیظ۔ کیا بتاؤں آپ کو میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے جنہوں نے بکے تھے نا، انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ کیا مطلب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں؟ یہ کیوں یہ بات کی کہ انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولنا تھا، تو اس لیے خاتم النبیین کے معنی سے ہی انکار کر دیا، جو اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا، صحابہ کا اجماع، ائمہ کا اجماع، مسلمانوں کا اجماع اس پر، سارے جمع ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ دوسرا جملہ لکھا، اگر بالفرض نبی کے زمانے میں یا ان کے بعد بھی کوئی اور نبی آتا ہے تو نبی کی ختم نبوت میں، خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی کوئی اور نبی آ جائے تب بھی حضور خاتم النبیین رہیں گے، یہ جملہ لکھا۔ اللہ نے بریلی میں امام محمد رضا کو پیدا کیا۔ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوڑے چمار کا لفظ لکھو۔ وہ بوریے پہ بیٹھا ہوا احمد رضا، اس کے سامنے 2 دواتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ فاؤنٹن پین نہیں ہوتا تھا، قلم ڈبو ڈبو کے وہ سیاہی والی دواتیں ہوتی تھی۔ 2 دواتیں رکھی ہیں، دونوں دواتوں میں سیاہی ہے، ایک میں ڈبو کے فتویٰ لکھتے ہیں، ایک میں ڈبو کے نعت لکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا یہ نعت لکھنے والی یہ دوات الگ کیوں ہے؟ فرمایا اس سیاہی میں میں نے زعفران ملایا ہوا ہے۔ نبی کی نعت لکھنی ہے تو خوشبودار سیاہی سے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالکو مولا
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ سبحان اللہ، تو آپ نے کہہ لیا، مگر آپ سمجھے ہیں یہ بات کیا ہے؟ وصف کہتے ہیں خوبی کو، عیب کہتے ہیں نقص کو، خامی کو، تناہی انتہا، ختم ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حضور آپ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ان میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں، اور خوبی ہوتی ہے 1 سال 2 سال 10 سال، آپ کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے ایسی شان عطا کی ہے، سمجھا دو، نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دو۔ آپ کا علاقہ بڑا سرسبز شاداب ہے، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے، چھوٹی سی بہت نرم، آپ چٹکی میں اس کو مسل سکتے ہو یا نہیں؟ اتنی نرم ہوتی ہے، وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ میں سے ماشاءاللہ سارے صحت مند ہیں، زمین کھودنی ہوگی ہاتھ سے کھود لو گے؟ لوہا چاہیے، گینتی، پھاوڑا، کئی، ایکسکیویٹر، جو بھی آپ نے کوئی سخت چیز چاہیے، مگر وہ کومپل جو چٹکی میں مسلی جا سکتی ہے خود ہی سے زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ اس کو کون طاقت دیتا ہے؟ تو جو اللہ کو اس کومپل کو طاقت دے رہا ہے وہی اپنے نبی ولی کو بھی طاقت دیتا ہے۔ مسئلہ آپ کو صرف اشارہ کرنا تھا۔ لیجئے جی وہ کومپل نکلی، آپ نے اس کے گرد چھوٹا سا وہ بنا دیا کہ یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، ہوا سے ٹیڑھی ہو گئی تو درخت ٹیڑھا ہو جائے گا جی۔ وہ اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اٹھتے 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 مضبوط تنا بن گیا، درخت بن گیا۔ آپ کہتے ہو کیا جوان درخت ہے، مضبوط درخت ہے، بڑھا۔ اس کے بعد جناب پتے جھڑنے لگ گئے، دوبارہ آئے، پھر جڑے، اس کی کھال جو پہلے بالکل ملائم تھی، صاف تھی، اب اس پر پپڑیاں بننے لگ گئی۔ آپ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو گیا، یہ درخت پہلے جوان تھا، اب پہلے کمال تھا، اب زوال آ گیا، پہلے کمال تھا، اب زوال آ گیا۔ چلیں جی، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نرم و نازک، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں سنبھال کے پکڑتے ہو۔ دیکھنا بھئی اس وقت اگر ذرا سا بھی کوئی اس کا پرزہ ہل گیا تو ساری عمر کے لیے ہل جائے گا۔ 6 مہینے تک آپ بٹھاتے نہیں ہو کہ اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہے، پانی نہیں پلاتے، صرف دودھ پلاتے۔ نرم نرم بچہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر کرولنگ کرتا ہے، گھسٹنا شروع کرتا ہے، پھر اب کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اس کو چلنا سکھاتے ہو، سامنے کھڑا کر دیتے ہو، بلاتے ہو اپنی طرف، وہ لڑکھڑاتے ہوئے آتا ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہو اور ذرا رواں ہو جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے۔ کیوں سکھاتے ہو چلنا؟ پوچھ رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ چلنا سکھا دیتے ہو پھر وہ سیکھ لیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو اگر بٹھانا ہی تھا تو چلنا کیوں سکھایا؟ بولنا سکھاتے ہو آپ اس کو، وہ طوطلا بولتا ہے، بڑا خوش ہوتے ہو، پھر اسے کہتے ہو چپ ہو جاؤ، تو چپ ہی کرانا تھا تو بولنا کیوں سکھایا؟ بہرحال یہ تفریحی بات تھی۔ لیجئے جی وہ بچہ بڑا ہو گیا، 18-20 سال کا جوان ہو گیا، پنجابی کہنے ہیں گبرو جوان، جتوں لگتا ہے کھے کے لگتا ہے، ہوا کو کاٹتا ہے، جسم میں پھرتی توانائی، 40 سے اوپر عمر جانے لگی۔ وہی کھال جس پہ کوئی جھرری، کوئی جرری، کوئی رنکل نہیں تھے، جناب بوڑھی ہونے لگی، بال سفید ہونے لگے، کمر جھکنے لگ گئی۔ آپ کہتے ہیں پہلے جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا، پہلے کمال تھا اب۔ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں دیتا جاؤں تو آپ کہیں گے اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، پہلے کمال پھر زوال، اللہ کیا ساری چیزیں ایسی بناتا ہے؟ اللہ نے کوئی ایسا نہیں بنایا جس پر کمال ہی کمال ہو۔ تو اللہ خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں زوال
بہرحال بات دور نکل گئی میرے دوستوں اور بزرگوں، عشق رسول کم کرنے کے لیے ایک سازش شروع ہو گئی، ادھر جہاد کے خلاف نبوت کے دعوے شروع ہو گئے۔ سیالکوٹ میں انٹرویو لیا 4 آدمیوں کا، کہاں؟ قریب ہے نا آپ کے؟ سیالکوٹ میں انگریز نے انٹرویو لیا 4 آدمیوں کا کہ ان میں سے کس کو نبی ڈکلیئر کرنا ہے۔ آپ کہو گے میں نے یہ بات کہاں سے لی؟ بہاولپور میں سب سے پہلا مقدمہ ہوا تھا، ایک مسلمان کا قادیانی کے ساتھ نکاح کہیں غلطی سے ہو گیا، عدالت میں مقدمہ گیا، 3 جلدوں میں اس کی رپورٹ چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ عدالتی کاروائی، 4 آدمیوں کا انٹرویو انگریز لے رہا ہے کہ ان میں سے کس کو نبی ڈکلیئر کرنا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کامیاب ہوا انٹرویو میں۔ انگریز کے انٹرویو میں پہلے اس نے کیا دعوے کیے؟ ایک تفصیل ہے، سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ۔ آپ کو شاید پتہ نہیں یہ کس پرلے درجے کا گندا انسان، اس نے کہا اللہ نے مجھ سے زنا کیا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، مرزے نے خود یہ بات لکھی ہے، کہنے لگا اللہ نے میرے ساتھ جو کیا مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے مجھے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں ولد میں پیدا ہو گیا۔ جو ایسی بات لکھے اس کو کیا کہو گے؟ انسان مانو گے؟ اونچی جانوروں سے بدتر۔ کیا کیا باتیں لکھی اس نے؟ خود کو اللہ بھی کہا، خود کو محمد بھی کہا، اہل بیت اطہار کی گستاخی، ہر نبی کی گستاخی، قرآن کی گستاخی۔ اس کے کفر کتنے ہیں گنتے جائیں تو ختم نہ ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے، تاجدار گولڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور والے اٹھے، 6 کتابیں اعلیٰ حضرت نے بریلی سے لکھی ختم نبوت کے موضوع پر۔ سنو، کھاریاں میں غازی ثاقب شکیل کے بلانے پر جمع ہونے والوں، تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل میں آنے والوں، سنو، دھیان سے سنو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا احساس ہو، آپ کا ذہن جاگے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ ہوش میں آؤ، جاگو۔ یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ادھر وہ اعلان کر رہے ہیں نبوت کا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہزاروں تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں تھے یا نہیں؟ 2 مریدوں کو کہتے جاؤ مرزے کو مار کے آ جاؤ، کام ختم کر سکتے تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب یہ کام کر سکتے تھے یا نہیں؟ اونچی مگر سلام کرو اہل سنت کو، یہ تخریب کار نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ غدار نہیں ہے، ان کو غدار کہنے والے خود غدار۔ اہل سنت محب وطن ہیں، غیرت ایمانی والے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے علمی مقابلہ کیا، کہا آجا۔ اس نے کہا میں ایسی عربی کتاب لکھوں گا دنیا میں کسی نے نہیں لکھی ہوگی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اپنی بڑائی نہیں، تعلی نہیں، کوئی خود نمائی نہیں، فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں وہ صرف قلم کو کہہ دیں قلم خود لکھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت نے اس کو چیلنج کیا، یہ آیا بادشاہی مسجد میں اجتماع ہوا، اس نے خود دعوت دی تھی، چیلنج کیا تھا، سامنے آیا نہیں۔ یہ آج تقریر ختم کروں، میں نے اتنی لمبی کر دی، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قادیانیوں کو بہت پیسے دیے، ان کو گورنمنٹ میں گھسیڑا، ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں، زبردستی ان کو گھسیڑا جا رہا ہے، مگر ان کو پتا ہے وہ معیشت اقتصادیات پر تو قبضہ کر سکتے ہیں، مومن کی ایمانیات پہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔
ہمارے دل میں نبی ہے، نبی ہی رہے گا، کوئی اور آ سکتا اونچی یہ سوچ لے ساری دنیا کے لوگ مل کر کہیں کہ نبی کو کہہ دو آخری نبی نہیں تو یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا، مگر اب کوشش ہے نبی سے محبت کم کرو۔ کہیں کوئی بات کہیں کہا جا رہا ہے حدیث جو ہے جناب وہ خبر احاد ہے، ایک آدمی کی خبر ہے، کہیں کہا جا رہا ہے جی جناب وہ بہت بعد میں لکھی گئی۔ یہ کیوں کی جا رہی ہیں باتیں کہ نبی سے آپ کا تعلق توڑ دیا جائے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں نبی سے آپ کا تعلق جوڑ دیا جائے۔ تو آپ توڑنے والوں کے ساتھ جاؤ گے یا جوڑنے والوں کے ساتھ؟ اونچی ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم تفضیلی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت، سنی بریلوی، نیرے بریلوی نہیں، کیا؟ سنی بریلوی کون؟ اونچی کہنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنی کہلوانا چاہتے ہیں، وہ سنی نہیں ہے۔ اصلی سنی کون ہے؟ جو بریلوی ہیں۔ تو بریلوی کا لفظ دیا، اب لے لیا ہم نے، سنی بریلوی، اور ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، موجودہ حکومت ہو، پچھلی ہو، آنے والی ہو، سن لو، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، نبی کے دین کی نفاذ کے لیے بنا ہے۔ یہاں اگر نظام چلے گا تو میرے نبی کا چلے گا۔ ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت کی شریعت، ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے۔ ہمیں اسلام آباد والا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں مدینے والا اسلام چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب وزیر اعظم ہو، وہ فوج کے سربراہ ہو، عدلیہ کے سربراہ ہو، پارلیمنٹ کے لوگ ہوں، ذمہ داران ہو، سن لیں، دین میں دخل نہ دیں، دین میں دخل، حکومت سن لے، یہ نبی کا غلام بول رہا ہے، دین میں دخل نہ دو، اور اگر تم نے دیا نہ تم رہو گے، نہ تمہاری کرسی رہے گی، مگر میرے نبی کا نام رہے گا، ان کا چرچا رہے گا، جو ان کا چرچا کرے گا وہ ایک رضوی نہیں، وہ ہزار ہوں گے، ان کا نام رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں اس غلامی کا امتحان دینا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کیا تو قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو، حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو ہم سب کو اب اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے اور دنیا کو بتا دینا ہے، یہ مسلمان وہ ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کہتے ہیں نا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو اس مسلمان کا جواب سن لو، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے نبی سے وفا کرنی ہے، اور جب تک نبی کے وفادار ہیں اللہ کی مدد ہمارے لیے ہوگی۔ جب نبی سے وفاداری نہیں ہوگی کوئی مدد مل سکتی نہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھ گناہگار کو بلایا۔ میری تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، جس انداز میں کرتا ہوں اس انداز میں نہیں کی، لیکن آپ کو درد کے ساتھ کچھ باتیں سنائی ہیں۔ اپنے اولاد کو، اپنی عورتوں بچوں کو گمراہی سے بچاؤ۔ یہ جو مفتی گوگل ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، اس کے حوالے نہ کرو۔ آپ اپنے سنی علماء کے ساتھ رابطے رکھو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے علماء کا ساتھ دو، اور اگر پکے رہو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہاری۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔